تمہیں نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہو 20 سال 22 سال کی تقریریں ہو جانا ایک آپ کو بڑی اہمیت رکھتا ہے. اتنی لمبی مدت تک کوئی عالم لوگوں پر راج نہیں کیا. میں گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں, اللہ گھمنڈ سے بچائے. کوئی 2 سال چلا, کوئی 4 سال چلا, کوئی 5 سال سنا گیا, لیکن 22 سال کے بعد بھی حل میں مزید آج بھی کئی جگہوں کے لوگ ہم سے مل رہے ہیں اور پروگرام لینے کے لیے آ رہے ہیں, اور آئے اور اسی بہار اور کٹیہار کی سرزمین کے لیے آئے. کیا یہ مقبولیت نہیں؟ اتنی لمبی مدت تک کسی کا چلنا اور کسی کا سنا جانا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی لمبی مدت تک آپ نے مولوی جرجیز کو سنا, 22 سال سنا, 24 سال سنا. مجھے یہ بتا دو کہ 24 سال کی اس لمبی زندگی میں آپ کے اندر تغیر کیا آیا, آپ کے اندر تبدیلی کیا آئی, آپ کے اندر چینجنگ کیا آئی, آپ کے اندر اصلاح کتنی ہوئی, آپ نے کتنے پرسنٹ آپ کی زندگی میں اسلام آیا. ذرا اس سوال کا جواب مجھے دے دو, اس سوال کا جواب. آپ 22 سال پہلے بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہو. جو جہالت پہلے تھی وہ آج بھی ہے. کرناٹک کے جلسے دیکھو, آپ سے زیادہ بھیڑ تھی کرناٹک میں, لیکن مجال کی کوئی چڑیا بھی پر مار جائے, مجال کی کوئی مولانا جرجیز کے پاس چلائے, آنے کا راستہ الگ, جانے کا راستہ الگ, وہیں لائے وہیں سے لے گئے. کس نے کہا کہ جلسہ ختم کرنے کے بعد مصافحہ کرو؟ کون کہتا ہے کہ مصافحہ کرنے سے تمہارے گناہ جھل جائیں گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ جلسہ ختم ہو ٹوٹ پڑو؟ یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں. جو باتیں کہی گئی اب اس پر عمل کرو, جو کہنے والا تھا اب اس کو بھی آرام کرنے دو. آپ بھی آرام کرو, مسجدوں میں جاؤ, وضو کرو اور نماز پڑھو. یہ ہونا چاہیے. 20 سال اور 22 سال کے بعد بتائیے, میں نے صرف ایک چیز دیکھی ہے بہار کی سرزمین پر, اگر بڑھے ہیں کوئی چیز تو صرف مدرسے بڑھے ہیں, مدرسوں میں اضافہ ہوا ہے. لیکن جہیز جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. اس میں کمی نہیں آئی. کیوں نہیں آتی کمی؟ مدرسے کھل جاتے ہیں, مدرسے کی کمیٹی بن جاتی ہے. جہیز کو روکنے کے لیے کمیٹی کیوں نہیں بنتی؟ اور یاد رکھو, میری بات کو نوٹ کر لینا, اور یو پی سے سیکھ لو, سبق حاصل کر لو کہ کئی ہزار نہیں, کئی لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں مسلمانوں میں جنہوں نے کورٹ عدالتوں میں ایپلیکیشن دے رکھی ہے کہ میں اپنی مرضی سے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ جب میں شادی کروں تو میرے باپ اور میرے بھائیوں کو اعتراض ہو, لہذا اس وقت نہ میرے باپ کی سنی جائے نہ میرے بھائیوں کی سنی جائے, اس وقت صرف میری سنی جائے. میں اپنی مرضی سے یہ ایپلیکیشن دے رہی ہوں اور فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں اپنی مرضی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. میری شادی فلاں مندر میں ہوگی, ہندو رسم و رواج اور ریتی کے مطابق ہوگی, میرے مانگ میں سندور بھرا جائے گا. یہ کورٹ میں ایپلیکیشنیں دے دی گئی ہیں. اب بیٹھ جائیے بھائی, تھوڑا سا 10 منٹ ہمیں اور دے دیجئے. یہ ایپلیکیشنیں دی جا چکی ہیں. یہ بس سوچئے گا آپ کہ مولانا جرجیز صاحب جیل سے چھوٹنے کے بعد تھوڑا سا نرم ہو جائیں گے. نرمی تو ہم نے کبھی سیکھی ہی نہیں, سمجھوتے تو ہم نے کبھی کیے ہی نہیں. ہاں, جن چیزوں سے پریشانی تھی اس پر میں نے بینڈ لگا دیا, اس پر میں نے روک لگا دی.